ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں قومی سیاست میں سنجیدگی کا فقدان ہے یا جیسا کہ کہا گیا ہمارے دونوں معزز پینلسٹ کی جانب سے کہ یہاں لیڈرشپ کا فقدان ہے؟ دیکھیے، سنجیدگی سے آپ کی کیا مراد ہے کہ کہا نہ ماریں، آ کے بیٹھ جائیں چپ کر کے اور آپ کو ارسطوٹل کا کوئی کتاب سے کوئی پیس پڑھ کے سنا دیں یا کسی اور عوامی سوکریٹیز ایشوز کی کو بات ایڈریس کریں؟ کریں نا، عوامی ایشوز پر کام کریں۔ اس کا تعلق سنجیدگی سے نہیں ہوتا۔ دیکھیے، پاکستان میں اس لیے سنجیدہ نہیں ہے کہ سنجیدگی کا ماحول نہیں رہا ہے، اور جو کلچر ہے سیاست کا وہ بدل گیا ہے۔ جب آپ پرانے لیڈرز کی بات کرتے ہیں تو اس زمانے میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ پہ جو ٹاپ پہ جو آپ پہنچتے تھے وہ بڑی جد و جہد کے بعد، بڑی سٹرگل کے بعد پہنچتے تھے۔ آپ ذرا لیڈرز کی ہسٹری کو تو پڑھیے نا، جو لوگ آپ کے 60s اور اینڈ آف 60s تک رہے ہیں، ذرا ان کو دیکھیے، ان کا کیریئر کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کہاں قائد اعظم کہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے اور کہاں پہنچے تھے۔ لیکن اس وقت ہماری جو لیڈرشپ کی ایک اچھی خاصی کیٹیگری وہ ہے جو اوور نائٹ پہنچی ہے۔ وہ لیڈرشپ ہے جو آپ کو یا تو وہ آپ کو ملے گی لوکل کونسل میں، پہلے زمانے میں جو لوکل کونسل تھے اوور نائٹ یہ پہنچ گئے نیشنل اسمبلی پہ۔ تو جو سوچ کا فریم ورک، دیکھیے سنجیدگی اور غیر سنجیدگی کا تعلق ہے سوچ کا فریم ورک کیا ہے، آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، اور وہ آنیسٹی والی بات کیا۔ آنیسٹی والے سے مجھے خیال آیا کہ خواجہ ناظم الدین صاحب جو ہمارے گورنر جنرل بھی تھے، پرائم منسٹر بھی تھے، ان کے متعلق یہ تھا کہ جب وہ گورنر جنرل تھے اگر وہ خط لکھتے تھے نا ذاتی، تو اس پہ ٹکٹ اپنی جیب سے لگواتے تھے، اور وقتاً فوقتاً وہ اپنے بھائی سے پیسے منگواتے تھے اس لیے کہ تاکہ وہ ذاتی خرچ کو پورا کر سکیں۔ آج آپ سوچ سکتے ہیں کوئی پرائم منسٹر ہمارا اس قسم کا فرق ڈھونڈے گا کہ یہ پبلک ڈومین ہے، یہ اس کا پرائیویٹ ڈومین ہے؟ یہ تصور ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو کلچر سکھاتا ہے، یہ چیزیں آپ کو ماحول سکھاتا ہے۔ آج جو ہماری لیڈرشپ ہے، جو 1985 کے بعد کی لیڈرشپ ہے، ایک ڈیوائیڈنگ لائن ہے 1985 پاکستان کی سیاست میں۔ جو 1985 کی سیاست ہے اس کے بعد کے جو لیڈران ہیں ان کے پولیٹیکل کیریئر کو بھی پڑھیے، یا آپ یوں کیجئے کہ پاکستان کی جو کیبنٹس بنی ہیں 1985 سے لے کر 2023 تک جو منسٹرز ہوئے ہیں ان کا سی وی اٹھائیے، اور جو پاکستان کے 47 سے لے کر آپ کہہ لیجئے چلیے 69 تک کہہ لیجئے جو منسٹرز بنتے ہیں ان کا سی وی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ جو فرق آپ کو نظر آئے گا ٹریننگ کا، بیک گراؤنڈ کا، وہی فرق ہے جو یہ ایشو کھڑا کرتا ہے سنجیدگی کا اور غیر سنجیدگی کا۔ اصل بنیادی نقطہ یہ نہیں ہے۔ باقی رہا مسائل کو جو ایڈریس کرنا ہوتا ہے وہ لیڈرشپ کے رویے پہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کس چیز کو آرٹیکولیٹ کرتی ہے۔ آج پالیٹکس بزنس ہے پاکستان میں۔ میں اگر پالیٹکس میں ہوں، اگر میرا 1 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے الیکشن کے اوپر، اگرچہ یہ رقم تھوڑی ہے، تو میں چاہوں گا کہ اگر میں الیکٹ ہو جاتا ہوں تو کم از کم اس سے اگلا میں ڈبل کروں تاکہ یہ پورا ہو جائے اور اگلے الیکشن کے لیے میرے پاس پیسے آ جائیں۔ اور چھوٹے چھوٹے کام کروانے کے لیے عام آدمی کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ کبھی تو اس کو آپ رشوت کہہ لیں، لیکن بہت سی رشوت نہیں ہوتی، وہ سہولت کاری کے آپ پیسے دیتے ہیں کہ آپ خجل خوار ہوں گے دفتروں میں صبح سے شام تک، ایک ہفتے تک ایک بندہ کہتا ہے میں آپ کا کام کروا دوں گا، واقعی وہ کام آپ کا کروا دیتا ہے۔ یہ جو فیسیلیٹیٹر کا جو انسٹیٹیوشن پاکستان میں ڈیولپ ہوا ہے، یہ پچھلے 30-40 سال کا فیسیلیٹیٹر ہے۔ اس زمانے میں سے اور بڑے طریقے تھے پیسے بنانے کے، آج اور طریقے ہیں۔ تو یہ ماحول ایسا ہے کہ سنجیدہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں پولیٹیکل پارٹی سے عوام کی توقعات؟ دیکھیے، عوام کی توقعات تو وہی ہیں جن کا ابھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ ایک تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک منصفانہ حکمرانی جو ہے فیئر گورننس، اور گورننس، گڈ گورننس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو ریاست کے ذرائع ہوتے ہیں، ریسورسز ہوتے ہیں، ان کا آپ صحیح استعمال کریں، آنیسٹلی، ایمانداری سے استعمال کریں، صرف بڑے لوگوں کی فلاح کے لیے نہ کریں، بلکہ ریاست اگر چاہتی ہے کہ عوام ان سے جو ہے ریاست سے آنیسٹ ہو اور ریاست کے خلاف کوئی کام نہ کرے، تو عوام بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ریاست ان کی بہتری کے لیے کام کرے گی۔ یہ سمجھنا کہ ریاست ڈنڈا چلائے گی اور عوام جو ہے وہ سر جھکائے
جو ہے بس اوبیڈینٹ یورس موسٹ اوبیڈینٹ ہمبل سرونٹ جو برٹش دور کا ایک فکرہ ہوا کرتا تھا اس طریقے سے بیہیو کرے، وہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ریاست نے چاہنا ہے، اگر ریاست نے کامیاب ہونا ہے، سیاست نے کامیاب ہونا ہے، حکومت نے سرخ رو ہونا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ یہ سب مل کے عوام کے ان معاملات کو ایڈریس کریں جو عوام کی مشکلات کا باعث ہیں، جس سے ان کی تاکہ عوام یہ محسوس کرے یہ حکومت، یہ ریاست ان کی ہے، یہ نہ محسوس کریں کہ اس حکومت سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ہمارا اس ریاست سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، اس ریاست میں رہتے ہیں، کسی اور ریاست میں رہ رہے ہوتے، کیوں لوگ باہر جانا چاہتے ہیں پاکستان سے؟ ضروری ہے عوام کی مشکلات کم کرنے کی کوشش کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب، برطانوی طیارے بھی یرغمالیوں کی تلاش کے لیے اڑان بھرنے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ عمل کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ عمل وہی چیز ظاہر کرتا ہے جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ طاقت کا توازن کدھر ہے، اور آج کے زمانے میں جو پاور کا بیلنس ہے وہ تو اسرائیل اور مغرب کے پاس ہے نا، اسرائیل کے پاس ہے، امریکہ کے پاس ہے، اور انہی کی انڈورسمنٹ سے ایسا ہو رہا ہے۔ برطانوی طیارے کیا آ کے وہاں کر لیں گے، لیکن ٹھیک ہے وہ کر لیں، ان کو فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ کتنی ریکونیسنس انڈر گراؤنڈ وہ کر سکتے ہیں، اس چیز کا وہی کر سکتے ہیں، فوٹوز اتار سکتے ہیں نا، اور تو کوئی ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی جو ہے۔ لیکن اس میں جو اصل چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل جبر و تشدد کر رہا ہے، اس کو سپورٹ حاصل ہے، جو مسلمان ممالک ہیں وہ حماس کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک دیکھیے امریکہ اسرائیل کو سپورٹ اس لیے کرتا ہے کہ امریکہ کے مفادات ہیں، اچھا ان کے مفادات عرب ملکوں میں بھی ہیں، لیکن ہمارے عرب بھائیوں کو کسی حکومت کو، عوام کی میں بات نہیں کر رہا، عوام حماس کے ساتھ ہے، عرب حماس، لیکن دیکھیں وہ جو حکومتیں ہیں وہاں کی، ان میں اتنی توفیق نہیں ہے کہ امریکہ سے یہ کہہ سکیں کہ آپ کے مفادات ہمارے ممالک میں بھی ہیں، ہم ان مفادات کی حفاظت نہیں کر سکتے جب تک آپ جنگ نہیں بند کرواتے۔